سورہ معارج کی ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خصلت بیان کی کہ یہ جلد باز ہے، اور جلد بازی میں ایک غلط فیصلہ کرتا ہے۔ وہ غلط فیصلہ یہ، جب اس کو بلوں کے لڑنے کی آواز آتی ہے تو ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ بیان سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھی بیان چل رہا ہو نا، کوئی بھی کام ہوگا، لوگ ادھر دیکھنے کی شروع کر دیں گے۔ یہ بھی جلد بازی ہے نا۔ تو انسان جلد بازی میں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہوتا ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اتراتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہیں، اس کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی دوڑ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ یہ مقابلے میں کرتے رہو اور مر جائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا اس کا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو زندگیوں میں سکون آ جائے اور ایک اچھی زندگی گزرے تمہاری، تو چند علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو، پھر غربت میں بھی مزے ہوں گے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، الا المصلین، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ ہر ایک سے ریلیشن ہے اور بنانا چاہتا ہے انسان، لیکن جس نے پیدا کیا، جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، سکون جس کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ پریشانی ایک ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہونا ضروری نہیں ہے۔ خوشیوں میں بھی اللہ پریشانیاں دے سکتا ہے انسان کو، اور غموں میں بھی خوش رکھ سکتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے، بین اصبعی الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں۔ دو انگلیاں اس لیے کہا کہ ایک انگلی سے کنٹرولنگ مشکل ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دو انگلیوں کو تو جو گھمانا ہے بس اللہ کو، صحیح ہے نا۔ ہمارے دل کو اللہ نے ایسے گھمانا ہے، ایسے گھما دیا ٹینشن، اس طرح گھما دیا خوش۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات بتایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب بادشاہوں پہ حملہ کرتے ہیں نا، ملکوں پہ، تو بادشاہ کبھی بھی حملہ چھوٹے لوگوں پہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر امریکہ کہے کہ یار میں نے انڈا موڑ اپنے کنٹرول میں لینا ہے، دنیا بولے گی چھوڑ یار، مفتی طارق مسعود کے کنٹرول میں ہے نا، تو نے کیا کرنا ہے۔ ویسے کنٹرول میں میرے بھی نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو امریکہ جب حملہ کرے گا بھائی، وہ کسی بڑے کنٹری پہ وار کرنے کی کوشش کرے گا، یا ایسی جگہ جہاں وسائل بہت زیادہ نکلنے کا چانس ہو۔ ایسے چھوٹے موٹے ملکوں پہ، چھوٹے موٹے علاقوں پہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، انڈا موڑ میں سونے کی کان نکل آئی تو بولے گا بھائی پھر قبضہ کرنا ہے۔ تو بادشاہ ہمیشہ بادشاہوں پہ حملہ کرتے ہیں، بڑے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، وہ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس سے یہ نقصان کرا دیا، یہ نقصان کرا دیا، یہ نقصان کرا دیا۔ وہ ڈائریکٹ کنٹرول کس پہ کرتا ہے؟ دل پہ۔ کہتا ہے اس سے سکون چھین لو، اس سے سکون چھین لو، سب کچھ ہوتے ہوئے ٹینشن دو اس کو۔ تو تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو لوگ بھی میری اطاعت کریں گے، پیغمبروں کی بات کو مان کے چلیں گے، ہم ان کو ایک بہترین زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اٹریکٹیو زندگی دیں گے۔ اور جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکام سے اعراض کریں گے، مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط نہیں بنائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دیں گے۔ اب دیکھو، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کی مستیوں کو دیکھ کے متاثر مت ہو، لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافر جو زمین میں عیش کر رہے ہیں ان سے متاثر نہ ہو۔ دوسری طرف اللہ کہتا ہے میں نافرمانوں کو تنگ زندگی دوں گا۔ اے اللہ، ادھر تو کہہ رہا ہے ان کی عیاشی والی زندگی ہے، ادھر تو کہہ رہا ہے تنگ زندگی ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ایسے ہی ہو گیا، آپ نے کہا یار اس کی عیاشی دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، بہت عیاش آدمی ہے، بڑے مزے کر رہا ہے،
پھر آپ کل کہہ رہے ہیں یار بیچارہ بہت تنگ زندگی میں ہے، تو آپ کہو گے کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ موجیں ہی موجیں، آج کہہ رہے ہو کہ آپ اس کی زندگی کیا ہے، تنگ. تو قرآن ایک ہی جگہ پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی میں عیاشی ہے، دوسری طرف کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا تنگ زندگی دوں گا. تو کیا مطلب بھائی؟ ظاہری لحاظ سے تنگ نہیں ہوگی. بعض لوگ جیلوں میں بھی خوش زندگی گزار دیتے ہیں، جیلوں میں بھی خوش رہ کے گزار دیتے ہیں وہ. بعض لوگ 1000 گز کے بنگلے میں جہاں ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں بھی بستروں پہ رات کو ڈپریشن سے تڑپتے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو، اللہ کے ہاتھ. بھائی نا اصبعی الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ گھما دیتا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زور لگایا کرتے تھے کہ خدا کی نافرمانی کر کے کوئی خوش رہ ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کو ناراض رکھو اور پھر آپ خوش بھی ہو. اللہ نہیں پنپنے دے گا آپ کو. وقتی خوشی ہوتی ہے گناہ کی، وقتی، وہ تو چرسی کو گناہ کی جو خوشی ہے نا، وہ پتہ ہے کیسی خوشی ہے؟ جیسے ہیروئن جی کو ہیروئن ملے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا مطلب؟ پھر تو ہمیں بھی پینی چاہیے. لیکن ہمیں پتا ہے جب تک ملی ہوئی ہے، جیسے ہی ہیروئن چھن گئی، جتنی ڈپریشن میں یہ جائے گا نا، خودکشی کے خیالات آئیں گے. تو اتنی ڈپریشن میں پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جتنے ہیروئن چیوں کی زندگی عذاب میں گزرتی ہے. اب ہیروئن چی نارمل آدمی کو دیکھ کے کہے کہ میں ہیروئن پی رہا ہوں، ایسے لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، اور مفتی طارق مسعود وہ انجوائے کر ہی نہیں رہا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے 4 شادیوں کی بات کر کے بس دل کو تسلیاں دے رہا ہے. یہ اصل انجوائے تو کون کر رہا ہے؟ ہیروئن چی کہے گا کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بے وقوف، یہ 4 منٹ 2 منٹ کی انجوائمنٹ ہے، ہم بغیر پیے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیول کی انجوائمنٹ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، تو نشے میں بوڑھا جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں جب یہ نشہ اترے گا اور تجھے چاہت ہوگی اور نہیں ملے گی جب تجھے، یہ پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. ہمیں تو ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی برابر پینی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر گناہ میں ایک لذت ہے وقتی عارضی. بس یہ جو فحش فلمیں دیکھ کے لڑکے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں نا، ہمیں سکون مل جائے گا، نہ، یہ لت پڑ جائے گی. عذاب میں ڈال دیا تم نے اپنے آپ کو، اب اسی میں پڑے رہو، مر جاؤ گے، اللہ بچائے اس عذاب سے. پڑے رہو اسی میں پوری رات. لڑکے بتاتے ہیں پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فحش فلموں، کتنا ٹائم برباد، پھر پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں، کتنا وقت برباد. پھر یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی، پھر دوبارہ. تو وہ یہ تو ڈپریشن ہے بھائی. سکون میں تو ہے جس کو عادت ہے ہی نہیں. تو جس ٹھرکی کو فحش فلموں میں یا زنا میں جو لذت ملتی ہے نا، جو ان چیزوں سے بچتا ہے، وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو بیوی میں دے دیتے ہیں. وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو کہاں دے دیتے ہیں؟ حلال میں. کیونکہ اس کی نظریں دائیں بائیں ہیں ہی نہیں. اس کو اپنی بیوی چاہے وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو، یہ انسان کی نفسیات ہے. جب وہ بیسیوں قسم کی، دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جب آپ کے سامنے ادھر ماش کی دال، ادھر مونگ کی دال، ادھر، بلکہ پہلے ایک دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کو شدید بھوک لگ رہی تھی اور شدید پیاس لگ رہی تھی، 2 دن سے کھایا نہیں آپ نے، اور آپ کے سامنے آ گئی مسور کی دال اور روٹی. طبیعت سے پھوڑے گا نا آدمی، کیا خیال ہے؟ طبیعت سے پھوڑ دے گا، کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے سامنے تو روٹی ہے، اور کیا ہے؟ بولو، دال روٹی. بس اس کو وہ لذت آئے گی نا اس دال روٹی میں، کیونکہ نہ اس کے پاس قورمے کا آپشن ہے، نہ بریانی کا، نہ نلی بریانی، نہ رواج والی بریانی، اور نہ حیدرآبادی بریانی، نہ کراچوی بریانی، اور نہ چپلی کباب. کہیں سے خوشبو بھی نہیں آ رہی. تو اس کے پاس سامنے ہے کیا؟ صرف اور صرف دال. پھوڑ دے گا وہ. ہم نے دیکھا غریب لوگوں کو جب بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں، ایسا طبیعت سے کھاتے ہیں. ہمارے نا اوپر والے گھر میں ایک دفعہ بلی، کوئی مزدور نے کام کیا تو بلی بھی اوپر چلی گئی اسی کی سیڑھیوں سے. اب مزدور کو پتا نہیں چلا، وہ اتر گیا، سیڑھیاں لے گیا، بلی اوپر ہی رہ گئی. اب بلی کا بچہ تھا، وہ اس کو نیچے آنے کا، تھوڑا بڑا بچہ تھا، نیچے آنے کا راستہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم محسوس کر رہے ہیں مسلسل میاؤں 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 کی آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں.
میں نے کہا یار یہ چھت پہ دیکھنا چاہیے, سیڑھیاں منگوائی, چھت پہ چڑھ کے دیکھا بلی کا بچہ 2 دن سے بھوکا یا 3 دن سے بھوکا. ظاہر ہے وہ تو اوپر ہے نا, وہ تو نیچے آ نہیں سکتا, سیڑھیاں ہٹا لی گئی ہیں. خیر میں نے اس کو نیچے اتارا, میں نے کہا بھائی اس کو کھانے کو فوراً دیں. ہم نے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو گوشت ڈالا ہے, جو اس نے کھایا ہے نا, ایسا خوشی سے نہیں پاگل ہو رہا ہوتا جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہے ابھی اس کی, تو کسی اور کے خرچے پہ. تو اتنا خوش مجھے ایسا سکون ملا نا کہ یار دیکھو کتنا اس بیچارے کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. پھر ہم نے اس کو پانی بھی پلایا, اور ایسا کھا رہا ہے ایسے طبیعت سے. عام بلی کو ڈال دیں اتنا شوق سے نہیں کھائے گی. تو انسان کی بھی یہی نیچر ہے, جب اس کے پاس 8-10 آپشن نہیں ہوتے, آپشن ہی ایک ہی ہے, اور اس کو اس کی خوشبو بھی نہ آ رہی ہو, تو وہ دال کو قورمے سے زیادہ مزہ آتا ہے اس میں. دال کھانے میں اس کو مزہ قورمے سے زیادہ آئے گا. شدید پیاس لگ رہی ہو, آپ کے پاس نہ شربت کا آپشن, نہ ناریل کے پانی کا آپشن, 20 قسم کے مشروبات ہو ہی نہیں, صرف پانی ہو. ایسا لطف اللہ پانی میں رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی نعمت لگتی نہیں ہے. نیند دیکھ لو, آپ کے پاس ایئر کنڈیشن روم میں سونے کا آپشن بھی نہیں ہے, آپ کے پاس گدے پہ سونے کا آپشن بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی بستر بھی نہیں ہے, ایک منجی ہے بس, وہ بھی ٹیڑھی میڑھی, یا بلکہ ایک چھوٹا سا صوفہ ہے, پورے آپ ہی نہیں رہے. آپ کتنا جاگ لوگے, یار میرے پاس سونے کی سوٹیبل جگہ نہیں ہے, اب میں کیا کروں, وہ دیکھو کیسے مزے سے ایئر کنڈیشن روم میں سو رہا ہے. لیکن نہیں, ایک ٹائم آپ آئے گا, آپ کو اتنی زبردست نیند مسلط ہوگی آپ کے اوپر کہ آپ کو بس بیٹھنے کی کہیں جگہ مل جائے, آپ کہو گے یار یہیں سر رکھ کے سو جاؤں گا. سسرال کے کندھوں پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے, حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے. سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے. آپ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ. اور ایسی مزے کی سفر میں ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, جاگ کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر بستر نہیں دیکھتا انسان, پھر تو کہتا ہے کہیں بھی گرے, بس ایسی مزے کی نیند آتی ہے, ایسی مزے کی. وجہ کیا ہے بھائی, کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو نیند تو آپ کی فطری ضرورت ہے, فطرت آپ کے اوپر نیند کو مسلط کر دیتی ہے. اور عام چارپائی پہ نیند کی وہ لذت فطرت آپ کو دیتی ہے جو کسی لینڈ لارڈ کو ایئر کنڈیشن روم میں اور نرم ملائم گدوں میں میسر نہیں ہے. ہم نے بچپن میں ایک ملفوظ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والوں کی نیند اور فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کی نیند, سونے سے پہلے تو فرق ہوتا ہے, سونے کے بعد کوئی فرق نہیں رہتا, تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی انصاف کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کوئی آپشن ہی ہے, اللہ اس کو اس میں وہ لذت دے دیتے ہیں بھائی.